بعد درجہ اعداد اول سے بلونگ کرنے والا طالب علم نظر محمد صاحب کی خدمت میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈیس پر تشریف لائے، اپنے خیالات کا اظہار فرمائے، جن کا ٹاپک ہے بر صغیر میں شجر اسلام کی آبیاری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، طلباء عظام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، آج میں اس تقابل سلسلہ تقاریر میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے بر صغیر میں شجر اسلام کی آبیاری۔ حضرات محترم، بر صغیر میں اسلام کی آبیاری کی داستان سے واقفیت کے لیے ہمیں تاریخ کی ورق گردانی کرنی ہوگی۔ چنانچہ آج ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اسلام کی تاریخ میں بے شمار ایسے چمکتے دمکتے ستارے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے کفر کا مقابلہ کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ چنانچہ سن 93 ہجری کو محمد بن قاسم رحمہ اللہ ایک بہن کی صدا پر سندھ کی جانب روا دوا ہوتے ہیں اور سندھ کے حکمران راجہ داہر کو شکست دینے کے بعد سندھ سے لے کر ملتان تک اسلام کا علم بلند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 387 ہجری کو سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے بر صغیر میں اسلام کی سرحدوں کو وسعت دیتے ہوئے ہندوستان میں سومنات کے مندر کے بت توڑ کر پرچم اسلام کو بلند کر دیا۔ اس کے بعد 587 ہجری کو شہاب الدین غوری رحمہ اللہ اٹھتے ہیں، پورے بر صغیر میں اسلام کی آبیاری کرتے ہوئے پورے بر صغیر میں اسلام کو مستحکم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 1526 کو مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ مغلیہ سلطنت سینکڑوں پر محیط تھی۔ اس سلطنت میں جہانگیر، عالمگیر، شاہ جہاں جیسے عظیم الشان حکمران پیدا ہوئے۔ اسی طرح اس سلطنت میں اکبر جیسا ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا حکمران بھی پیدا ہوا۔ یہ وہ بدترین حکمران تھا جس نے بر صغیر میں اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا۔ چنانچہ بر صغیر میں اکبر کے نام کی تسبیح بڑھی جانے لگی، سورج چاند ستاروں کی پرستش ہونے لگی۔ اعلانیہ طور پر تو لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کا کلمہ پڑھا جانے لگا۔ جب فرعون وقت اکبر نے ربوبیت کا نعرہ بلند کیا تو مجدد الفزانی جلال موسی بن کر ظاہر ہوئے اور اس فتنے کا سدباب کیا اور علم و حکمت کے وہ دریا بہائے جس کے موجے پورے بر صغیر میں پہنچے۔ سامعین محترم، مغلیہ حکمت کی آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دور حکمت میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بر صغیر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا اور اسی طرح بر صغیر کے مقدس سرزمین پر ان ناپاک انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ چالوں کے بل بوتے پر یہاں کے مالک بن بیٹھے تو بر صغیر کے باشندوں پر طرح طرح کے مظالم توڑے جانے لگے۔ تو ایسے نازک وقت میں جس مرد مجاہد نے عالم حق بلند کیا وہ رئیس الاولیاء شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے۔ یہی وہ مرد درویش تھے جس نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ یہی وہ فتویٰ ہے جس کی بنیاد پر سید احمد شہید رحمہ اللہ بالا کوٹ کے وادیوں تک پہنچے۔ پورے بر صغیر میں جہاد کے جذبے پھوٹنے لگے تو لوگ فرنگیوں کے خلاف معاذ بنا کر منزل کی جانب چل پڑے۔ پھر یہی لوگ کبھی مالٹا کے کال کوٹھیوں میں قیام کرتے، کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر
نغمہ آزادی سناتے، کبھی پانسی کے بندوق کو چوم کر منزل کا راستہ پوچھتے۔ چنانچہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ دلی سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر بر صغیر میں اسلامی تہذیب و تمدن کو تبدیل کیا جانے لگا، اسلامی شاعر پر پابندی عائد کی گئی، ہزاروں مدارس پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ تو ان خنچکا حالات میں علماء دیوبند کے سرخیل حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اٹھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتے ہیں، جس کی تابانی سے پورا بر صغیر نہیں بلکہ پورا عالم دمک اٹھتا ہے۔ یہ دیوبند ہی کے فرزند تھے۔ جب ہندوستان کے سرزمین پر انگریز آئے، ان کا مقابلہ کیا، غداران نبوت آئے، ان کا مقابلہ کیا، دشمنان صحابہ آئے، ان کا مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو علم اٹھایا۔ اسی وجہ سے ظفر علی خان رحمہ اللہ کو کہنا پڑا، شاد باش و شاد دی اے سرزمین دیوبند، شاد باش و شاد دی اے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند۔ اب میں اس شعر پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اٹھ خست مسلمہ ہوش میں ہا، اے غیرت مسلم جوش میں ہا، کندھے سے ملا کر کندھا اور سب سیدھی کر جوش میں ہا، باطل کے حیوانوں میں توحید کی ایسے ضرب لگا کہ یاد رکھے نسل ان کی کوئی ابن قاسم آیا تھا۔ وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد والأول والآخر۔